سبحان اللہ. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم سبحان اللہ. من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سبحان اللہ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولیائی تحت قبائی لا یعرفوہم غیری. سبحان اللہ. فی مقام ثانی ہم رو اذا ذکر اللہ. سبحان اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ کیا طریقہ ہوا؟ درود پڑھتے جھوم مولا تیرے جو فقیر ہوتے ہیں، مولا تیرے جو فقیر ہوتے ہیں وہ آدمی بے نظیر ہوتے ہیں. مولا تیرے جو فقیر ہوتے ہیں وہ آدمی بے نظیر ہوتے ہیں. ان کی محفل میں بیٹھنے والے بھی روشن ضمیر، ان کی محفل میں بیٹھنے والے بھی روشن ضمیر ہوتے ہیں. مرشد افکار حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں ایک فقر سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار شہنشاہی. ایک فقر ہے میری اس فقر میں دلگیری، سرمایہ مسلمہ ہے میراث مسلمہ ہے سرمایہ شبیری. مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے، مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے. فقیروں کے دروازوں سے جہاں دنیا کی خیرات ملتی ہے وہاں بادشاہیاں بھی ملتی ہیں. اورنگزیب عالمگیر کو بادشاہی جو ملی تھی وہ ایک فقیر کے دروازے سے ملی. ایک ہندو بامن کو ہندوستان کی 6 مہینے کی حکومت جو ملی تھی وہ ایک فقیر کے دروازے سے ملی تھی. التمش کو جو بادشاہی ملی تھی وہ ایک فقیر کے دروازے سے ملی تھی جسے دنیا فرید کہتی ہے. فقیروں کے دروازے سے شہنشاہی ملتی ہے. مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے، روش کسی کی گدایانہ ہو تو کیا کہیے. میرے ساتھیوں آج سالانہ عرس مبارک ہے. میرے بڑے محسن ساتھی دوست پیارے لاڈلے بھائی
عقیدت مند پیار کرنے والے پیر سید صابر حسین شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ، ماشاءاللہ، یہ تمام پریوار باپ ان کا بیٹھا ہوا ہے، ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے۔ سبحان اللہ، اگر حبیب کا وصل چاہتے ہو تو اس کا ذکر کرو، سبحان اللہ، بغیر ذکر کے اگر ہم چاہیں کہ ہمیں وصل نصیب ہو جائے تو یہ ناممکن ہے۔ ذکر کریں گے تو پھر وصل کی دولت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، زندہ ہے جاوید ہے اللہ والوں کا گروہ، امت مرحوم ہو سکتی ہے مٹ سکتی نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک مٹی اپنے ہاتھوں سے ڈال دی، کفن بھی پہنا دیا، ابھی وہ بچہ پڑھ رہا تھا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ شاید کسی نے یہ پریکٹیکل کیا ہو یا دیکھا ہو، جی، مگر میں نے یہ دیکھا ہے سبحان اللہ، کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ساری زندگی رب کی یاد میں گزار دی، بادشاہی کو ٹھڈے مارے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سبحان اللہ، محبوب الہی ہند الولی چشتیوں کا مرکز جی، بفیضان بنام نظامی، سبحان اللہ، خلیفہ ہے حضرت بابا فرید پاک کے، سبحان اللہ، گنجے شکر کے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں، جی، درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہے۔ جی، متاع فقیر کیا ہے؟ متاع فقیر کیا ہے؟ دنیا کی دولت ہے، جاہ و جلال ہے، مولانا صاحب جاہ و حشمت ہے، یہ متاع فقیر ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہے۔ اگر متاع فقیر دولت و حشمت ہوتی تو پھر حضرت علی حجویری کو، داتا گنج بخش کو حجویر چھوڑنے کی ضرورت نہیں تھی، جی، پھر وہاں ہی ڈیرا لگتا۔ دنیا کی نمائش و نبوت کی ضرورت ہوتی جی، تو معین الدین چشتی ہی رہتا، غریب نواز نہ بنتے، جی، اپنے دیس کو ملک کو چھوڑ کے ہندوستان کا راجستھان کا مشکل ترین علاقہ وہاں ڈیرا نہ لگاتے۔ اگر جاہو جلال کی ضرورت ہوتی تو جہانگیر نے بڑی پیشکش کی تھی ایک مرد درویش کو جس کا نام تھا شیخ احمد سرہندی، امام ربانی مجدد الفسانی، جی، بڑی پیشکش کی تھی، تخت و تاج کی پیشکش کی تھی، بڑی پیشکش کی، مگر کہا نہیں، فقیر کی متاع یہ نہیں ہے۔ ایک گودڑی ہے، ایک لوٹا ہے اور ایک سوٹا ہے، متاع فقیر ہے، جاہو جلال کی ضرورت نہیں ہے۔ رب نے وعدہ کر رکھا ہے، پکا وعدہ کر رکھا ہے کہ میرا ذکر کرتے جاؤ، پوری دنیا میں تم رہو نہ رہو تمہارے ڈنکے بجتے رہیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم رہو نہ رہو، گواہ ہو نہ ہو، تمہارے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، بہت ساری کتابوں کا مصنف حضرت علامہ آلوسی، محمود احمد آلوسی، قبر پہ کھڑے ہو کے حیرت میں گم ہو گیا، جی،
کہ نظام درسی میں روح المعانی تفسیر جو ہے اس کا بہت بڑا ایک مقام ہے، مگر لکھنے والا یہ ایک کتنی سی کوٹری میں لیٹا ہوا ہے۔ میرے مولا نظام سلسلہ وقت کے بادشاہوں نے بڑی پیشکش کی، وہ کہا کہ میرے رب کا وعدہ ہے تو دنیا پہ ہو نہ ہو تیرے نام کے ڈنکے میں بجاؤں گا، سبحان اللہ، سبحان بجتے رہیں گے قیامت تک بجتے رہیں گے۔ حکومتوں کو جوتی کی نوک پہ نہیں لکھا، مشکل ترین دور جو ہے تاریخ کے اندر وہ ہے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا، اس کے اوپر تاریخ گواہ ہے، ہسٹری گواہ ہے۔ مشکل ترین دور ہے جہاں پہ ایک حکومت پوری ایک طرف ہو، ایک بندہ ایک مرد درویش ایک طرف ہو، پوری حکومت سے ٹکر لے بیٹھے، تخت و تاج کو ٹھڈے مارے، پامال کر کے رکھ دے، تو پھر نام رہا تو شیخ احمد سرہندی کا۔ متاع فقیر کوئی ایک مرد درویش بھی 1% 1% وہاں سے متعلق ہے جہاں کے وہ رہنے والے، 99% اللہ کے محبوبوں نے سفر در وطن، ایک تصوف کا سبق ہے، سفر در وطن، اپنے وطن سے سفر کرنا۔ جس طرح میرے آقا کریم نے مکہ المکرمہ سے سفر کیا، مدینہ منورہ کی بستی کو منور کیا، سبحان اللہ، کیا وہ سفر ڈر کے مارے تھا؟ اگر ڈر کے مارے ہوتا تو پھر نبوت تو ناکام تھی، نبوت جو ہے وہ ناتمام ہے، مکمل نہیں ہے۔ اللہ کا نبی ڈرتا ہے تو صرف رب سے ڈرتا ہے، اللہ کے نبی کے ماننے والے بھی رب سے ڈرتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے۔ میرے آقا کریم کا ایک نام لیوا غلام داستان بھری پڑی ہے، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی سرکار کی چٹھی لے کے جا رہی ہیں، حملہ آوری ہو گئی، ایک درندے نے حملہ کر دیا۔ جب قریب پہنچا تو آپ کو ذہن میں خیال آیا کہ اگر اس نے مجھے چیر پھاڑ دیا تو چٹھی میرے پاس سرکار کی ہے، یہ میں کیسے پہنچاؤں گا؟ اللہ اکبر۔ آپ نے مخاطب ہو کے کہا کہ تیرا کام تو ہے چیرنا پھاڑنا، مگر یہ یاد رکھ لے کہ میں مصطفیٰ کریم کا غلام ہوں، سبحان اللہ، میرے پاس یہ جو چٹھی ہے یہ امانت ہے، میں نے پہنچانی ہے، سبحان اللہ، چٹھیاں پہنچانی ہے میں نے، میرے قریب نہ آنا۔ تاریخ گواہ، حدیث گواہ، اصحابہ پاک کے واقعات گواہ، وہی جنگل کا درندہ کتے کی طرح آگے آگے چلا اور حضرت سفینہ کو منزل تک پہنچایا، سبحان اللہ، منزل تک پہنچایا۔ یہ اللہ والوں کا گروہ زندگی کا صرف ایک مشن، وہ ایک مشن کیا ہے کہ دین اسلام، محبت رسول کو عام کرنا ہے اور وہ جام محبت پلانے ہیں۔ کوئی نام و نموش کا معاملہ نہیں ہے، کوئی نام و نمود کا معاملہ نہیں ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے کیا تھا، کیا معاملہ تھا، کہاں سے چلے، جنگلوں میں بسیرے کیے۔ ذرا یہ سوچنے کی بات ہے، آج ہم مل کے بیٹھے ہیں، بڑی خوبصورت مسجد ہے، نسبت حضرت بلال سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، 4 سے 6 سال کی تبلیغ میرے مصطفیٰ کریم کی، 4 سے 6 سال کی، تو گنتی کے 60 بندے ہیں جو داخل اسلام ہوئے ہیں، مگر میرا محبوب گھبرایا نہیں، اللہ کی فتح و نصرت ساتھ تھی، پتھر برستے رہے، پھر
تبلیغ کتنے سال کی؟ 11 سال 12 سال کی 313 مسلمان ہوئے سبحان اللہ جن میں بچے بھی شامل تھے. ان 313 کو بھی ایک کو نہیں چھوڑا. 313 کو لے کے مقام بدر میں پہنچے. شارٹ کر رہا ہوں میں. مقام بدر میں پہنچے اور پھر اللہ کریم سے وعدہ کیا لیا, معاہدہ کیا ہوا, وعدہ کیا ہوا, یا اللہ یہ 313 بندے ہیں, تھے ہی میرے پاس یہی, جن میں بچے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں چند جوان بھی ہیں, ان کو لے کے میں تیرے حبیب تیرے حضور حاضر ہو گیا ہوں تیرے حکم پر. مگر آگے ایک جملہ تھا جو صدیوں تک کام کر گیا. ایک مصطفیٰ کریم کی زبان کا لفظ مبارک صدیوں تک کام کر گیا. یا اللہ یہ بچیں گے تو تیرا دین بچے گا, یہ بچیں گے تو تیرا دین بچے گا, یہ نہیں بچیں گے تو تیرا دین نہیں بچے گا, نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. اب دین کو مقید و مشروط کیا. وہ 313 بچیں گے تو دین بچے گا نا. تو جو 313,000 فوج ہے ان سے ٹکرانے کے لیے آئے. رمضان کریم کا مہینہ, عرب کی گرمی, تپتی ہوئی ریت, صحرا, کتنی گنتے جائیں. مگر کہا کہ اتنے سالوں کی کاوش. مگر پھر وہ وقت بھی آیا کہ 1000 تکلیفیں صعوبتیں برداشت کر کے جب عرفہ کے دن حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر میرے آقا کریم نے اپنی ناکا اونٹنی کے اوپر چڑھ کے خطبہ دیا تھا تو 1,24,000 غلام حاضر تھے. سبحان اللہ 1,24,000 غلام حاضر تھے سبحان اللہ جن کے کانوں تک وہ آواز مبارک پہنچی جو الفاظ مبارک میرے رسول نے ادا فرمائی. پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب مسجد نبوی کے فین میں میرے آقا کریم نے قدم مبارک رکھا, صفیں کھڑی ہوئی ہیں, میرے آقا کریم کی آنکھیں نمناک ہو گئیں, نمناک ہو گئیں. عرض کی یا رسول اللہ, آنکھیں نمناک ہو گئی, طبیعت مقدر ہو گئی. آپ نے فرمایا ایک وقت مجھے یاد آیا کہ آج سے سال پہلے 19-20 سال پہلے حرم مکہ میں میں اکیلا سجدہ ریز تھا. میرے اوپر پتھر پھینکے گئے, اونٹوں کی اوجڑیاں پھینکی گئی, تکلیف دی گئی. ایک میرا غم گسار چچا تھا جس نے مجھے وہاں سے نکالا. یاد آیا کہ آج ظاہری حیات میں اگر میرے چچا ہوتے تو وہ دیکھتے بھی آج حرم کی حالت کیا ہے, سبحان اللہ آج میرے ساتھیوں کی حالت کیا ہے. ماشاء اللہ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ میرا حرم عرب سے لے کے مدینہ سے لے کے شام تک بھی اگر چلا جائے گا تو میرا حرم حرم ہی رہے گا. سبحان اللہ وہ سنت, وہ عمل, وہ مسلح جو درویشوں کے سپرد کیا گیا وہ چلتا چلتا آج تک چل رہا ہے. ان اللہ والوں کو کسی نام و نمود کی ضرورت نہیں تھی, نہ کسی کا ڈر تھا نہ کسی کا خوف تھا. ماشاء اللہ سفر کیا, نہ کوئی ساتھ درویش, نہ کوئی باڈی گارڈ. ملک میں تو ایک آدمی ہوتا ہے اور 10 باڈی گارڈ ہوتے ہیں, اس کے گن مین ہوتے ہیں اس کے. مگر غیر ملک میں جانا, ہر طرف سے کفر کی جلغار, ماننے والا کوئی بھی نہیں. ایک اکیلا شخص علی حجویری داتا گنج بخش, کوئی ساتھ نہیں ہے. وہاں سے چل کے لاہور تک پہنچا سبحان اللہ جس میں کوئی ڈر نہیں, کوئی خوف نہیں ہے. تو یہ اللہ کے محبوب لوگ, مرد درویش,
ہندوستان کی سرزمین پر جو اسلام داخل ہوا وہ کن لوگوں کی وجہ سے آیا؟ کون لوگ تھے جو دولت اسلام لے کے آئے، ہم تک پہنچائی؟ ہم آج بڑے مزے سے بیٹھے کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ہندوستان میں، دنیا میں اگر اسلام پھیلا تو مصطفیٰ کریم کے غلاموں نے پھیلایا، سبحان اللہ، درویشوں نے پھیلایا، اللہ کے محبوبوں نے پھیلایا۔ جو آیا وہ آ ہی گیا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ 90 لاکھ بندہ ایک مرد درویش نے مسلمان کیا۔ سبحان اللہ، ایک بندے سے گفتگو ہوئی، کہنے لگے جی وہ تو آبادی نہیں تھی، تو چلو 90 لاکھ نہ صحیح، 90,000 ہی صحیح، کچھ تو تسلیم کرو۔ 90 لاکھ آدمی کو کلمہ پڑھایا، مگر تاریخ کے ورق میں پھولتا رہ گیا، ورق پرتتا رہ گیا کہ ایک واقعہ مجھے ملے کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ وہ آیا اور چلا گیا۔ نہیں، جو آیا وہ آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا کوئی ایسا ہو جس کو مناظرے کا چیلنج کیا ہو؟ ایک ہی نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ جی میرے آقا کریم کی محفل سجی ہوئی ہے، جی جوبن پہ ہے، مدینہ منورہ میں آمد ہے میرے آقا کی۔ یہودیوں کا سب سے بڑا امام، مناظر، مفتی، اس نے سوچا، تیل مالش کی کہ میں جا کے بات کرتا ہوں۔ جو بیٹھے ہوئے تھے دوسرے، انہوں نے کہا کہ جا۔ یہ کیا ہوا کہ ایک سورج جو ہے وہ طلوع ہوا، ساری دنیا کو اپنے مٹھی میں لے لیا، جو جاتا ہے وہ واپس آتا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا میں بات کروں گا، جا میں بات کروں گا، اللہ کی کتابوں کا میں حافظ ہوں، مناظر ہوں۔ میرے آقا کریم آج بھی باب السلام موجود ہے، باب السلام آج بھی موجود ہے۔ 5 منٹ رہ گئے، باب السلام آج بھی موجود ہے۔ اصحابہ نے تھوڑا سا پیچھے مڑ کے دیکھا، یا رسول اللہ بہت بڑا یہ یہودیوں کا مناظر آ رہا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا آنے تو دو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آنے تو دو، ابھی تو دور ہے، جی قریب آئے گا تو بات ہوگی۔ ادھر آیا رکا، ادھر آیا رکا، ادھر آیا رکا، چلتا 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 سرکار کے قریب آ گیا۔ سبحان اللہ، آیا تو مناظرے کے لیے تھا، مگر ہوش اپنی نہیں رہی۔ حسن کے حسین نظاروں میں ایسا گم ہوا کہ اپنی ہوش نہیں رہی۔ بڑے کارگر ہیں، نکلے دمیاش کی کے شعلے، جو بچا رہے تھے دامن وہ عزت میں آ گئے ہیں۔ واہ، ہوش نہیں رہی، انتظار ہو رہی ہے۔ جب محفل برخاست ہونے کے قریب پہنچی، وقت صلاح، نماز کا وقت ہوا، ہاتھ آگے بڑھایا، اے محمد عربی اہلاً سہلاً مرحبا۔ سبحان اللہ، آپ مدینہ منورہ میں آئے، ہم اہلاً سہلاً کہتے ہیں، جی اس اپنی میٹھی میٹھی محفل میں مجھے بھی لے لیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس اپنی اپنی پیاری محفل میں مجھے بھی لے لیں، دامن محبت میں مجھے بھی جگہ دے دیں۔ کوئی بات نہیں کی، کوئی سوال جواب نہیں کیے۔ جب واپس گیا، کہا بھی تو اچھا گیا تھا، زور کا گیا، اثر گئی، مغرب گئی، اب آیا۔ کہا میں تو اکیلا گیا تھا، آپ جا کے دیکھ لو بھی وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں جا کے دیکھ لو کیا ہو رہا ہے۔ 90 لاکھ کو ایک اللہ کے بندے نے مسلمان کیا، سبحان اللہ، مگر تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ مناظرہ کیا ہو۔ اللہ، ایک معاملہ نہیں ملتا کہ کسی اللہ کے محبوب بندے نے یہ کہا کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ یہ معاملہ جو ہے یہ فقر کی کتاب میں نہیں ہے، درویشوں کی کتاب میں نہیں ہے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، نہیں، اللہ کے سپرد، اللہ کے حوالے۔ جی مگر لسان الفقراء و سیف الرحمان، آخری بات، آخری واقعہ، صاحب علم و حکمت حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری طریقت کے بادشاہ،
نقشبندیوں کے پیر، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سلسالیہ نقشبندیہ کے پیروں پیشوا لوگ ہوتے ہیں نا مختلف قسم کے ٹوٹوں کرنے والے، عادتیں بھی ہوتی ہیں، العادت لا يرد الا بالموت، عادت فی الموت ہوتی ہے۔ کچھ ایسا کرنے والا تھا، آپ باہر نکلے تو آپ پریشان ہو کیا فرمانے لگے کہ تو اگر کتا ہوتا نا تو بہتر ہوتا، اس بھونکنے سے تو کم از کم طریقہ تو تجھے بھونکنے کا آتا۔ مدینہ منورہ میں ایک جید عالم نے یہ بات مجھے سنائی جنت البقیع کے دروازے پہ، اس نے کہا کہ وہ شخص کی، وہ لڑکا جو تھا جوان، وہ شکل بدل گئی، اس کی شکل تبدیل ہو گئی۔ گھر گیا تو گھر والے حیران، ماں نے اندر بند کر دیا۔ کئی سال بیت گئے، ماں جو ہے وہ جھاڑو کشی کرتی رہی، حضرت امام جعفر صادق پاک کی۔ ایک دن عرض کی، اے امام زادے، غلطی بیٹے سے ہو گئی مگر معافی کی خواستگار۔ آپ نے فرمایا، مائی اب جب میں نانا حضور کے حجرے سے نکلوں گا تو اسے لے کے آ جانا۔ جب وہ لے کے آئی تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اگر تو کتنا اچھا ہے، جوان ہے، اگر تو انسان ہوتا تو تو دین کی تبلیغ کرتا، سبحان اللہ دین کا کام کرتا۔ چہرے کا رنگ بدل گیا، جنس بدل گئی۔ اللہ والوں کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے۔ سبحان اللہ آج ہم ایک سید زادے کے عرس میں ہیں، مگر ایک بات یاد رکھ لینا، پلے باندھ لینا، جو مزے کی بات ہے، رمضان کا مہینہ ہو تو رمضان کے فضائل بیان کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ بے شک کیا حال ہے آپ؟ بے شک بے شک رمضان کے فضائل بیان کریں گے، فائدہ ہوگا۔ محرم کا مہینہ ہے، امام کی یاد منائیں گے تو فائدہ ہوگا۔ معراج کے مہینے میں آقا کا معراج منائیں گے، سبحان اللہ میلاد کے مہینے میں آقا کا میلاد منائیں گے۔ سبحان اللہ جن ہستیوں کا عرس ہو ان کے ذکر کو بھی شامل کریں تو ان کی روحیں خوش ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ ادھر ادھر کی مار کے چلے گئے تو ان کی روحیں تو نہیں خوش ہوتی۔ اور پھر جب ایک بزرگ کا عرس ہے، اس کی زندگی سے ہی نا واقف ہیں، ہم کیا بتائیں گے؟ جو طالب بیٹھے ہوئے کہ وہ کون تھا، کیسا تھا، کیا تھا؟ وہ ایک سید زادہ جن کے آبا اجداد کا ایک فرد واحد سفر کرتا کرتا جنگل بیابان میں بیٹھا، کوئی آبادی نہیں۔ میں سوچتا ہوں یار کیا ان کو ڈر نہیں لگتا تھا؟ ان کو تو گرمی لگتی ہے بڑی، ان کو گرمی نہیں لگتی تھی۔ ان کو بڑی سردی لگی، انگیٹھیاں بنا رکھی ہیں، ان کو سردی نہیں لگتی تھی۔ ایک بی بی کو سنت ابراہیمی کے تحت اللہ کے سپرد کیا، مائی صاحبہ کو یاد رکھنا، اللہ کے سپرد کیا، اور اس ڈیرے کا ڈھوک کا بیک کا بانی حافظ قرآن مسلح کندھے پہ رکھا، سفر شروع ہو گیا۔ وہ ملکی جا کے ڈیرا لگا لیا، وہاں دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ اب پیچھے مائی صاحبہ نے کہا جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اکیلا نہیں، میں ایسے نہیں جا رہا، کل ایک ہستی نے بھی سفر کیا تھا جس کا نام حضرت ابراہیم خلیل تھا۔ آج چراغ جل رہے ہیں، قرآن خوانی کرنے والا سفر کر گیا، راتیں جاگ گیا، مگر رات کے جگراتوں کی دولت ان کے سپرد ہو گئی۔ سبحان اللہ کمائی کسی کی، کھا ہم رہے ہیں، واہ 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 کمائی کسی کی، کھا ہم رہے ہیں۔ درختوں کے سائے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والے، پھٹے ہوئے مسلوں پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والے، کندھے سے چادر اتار کے نیچے رکھ کے اللہ اللہ کرنے والے، چلتی ہوئی ندیوں کے پانیوں سے وضو کرنے والے، جن کی پیشانیاں اللہ کے نور سے چمکتی تھیں۔ واہ واہ پاس بیٹھنے والوں کو دین ملتا تھا، کیا بات ہے نماز کا سبق ملتا تھا، سنت مصطفیٰ کا سبق ملتا تھا، محبت رسول کا سبق ملتا تھا۔ آج ہم ڈرتے ہیں، بس آخری بات ہے، یہ بڑی کڑوی گولی ہے فاروق جان، ہم ڈرتے ہیں
ڈرتے ہیں گھبراتے ہیں. کیوں کہ اگر کچھ مرید ہے کہ گل آہی چھوڑی نا بھئی یار ہے کم نہ کرے یہاں تک وہ ہو سکنا بھی نظر ہی نہ دے نیاز نہیں دینا کیا خیال ہے کیوں بابا یہ کر لہذا اس کی کرن دیو جو کرنا اس کی کرن دیو اسے کہ اپنی نیاز نہ دو رہے اور نیاز خالی دے سنگی دینا پیا مگر نہیں سوکی ہوئی روٹی رات کی بچی ہوئی روٹی کھائی چٹنی اور لسی کھائی مگر حق بات بتائی باطل کے آگے جھکے نہیں حق بات بتائی دین کا رستہ بتایا. کس مدرسے کے پڑے ہوئے تھے کون سے فاضل دیوبند تھے فاضل بریلوی تھے آپ کی جب تک نام کے ساتھ ڈگری نہ ہو کام نہیں بنتا. میں اپنے آباء و اجداد کے اوپر جب نظر ڈالتا ہوں میں بھی حیرت گم ہو جاتا ہوں کہ نہ نام و نموش و سفر در وطن مہاجرت ہو رہی ہے کسی چیز کے ساتھ پیار نہیں کیا مال و دولت کے ساتھ پیار نہیں کیا ایک پیار ہے تو وہ کملی والے آقا کی تبلیغ کے ساتھ پیار کملی والے آقا کی تبلیغ کرنی ہے. کون سے درسوں کے پڑے ہوئے تھے کون سی ڈگریاں تھیں ان کے ساتھ پاس آپ جب تک ڈگری ساتھ رہو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے اتنی ڈگری ہے جی اس کے بعد وہ کون سا علم تھا اس کا ایک نشاندہی جو ہے وہ حضرت علامہ اقبال نے کی نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے ہے پیدا نہ کالج سے نہ کتابوں کے در سے ہے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. ان پڑھ لوگوں کو میں نے دیکھا تبلیغ کرتے ہوئے ان پڑھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے پڑھا ہے جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں جن میں حضرت علامہ محمد یوسف صاحب بھی ہے نگینا قرآن کی تفسیر لکھی ہے پڑھے ہوئے نہیں تھے. حضرت عبد الرحمن چھوروی رحمۃ اللہ علیہ 30 سپارے درود شریف لکھا ہے خالی نام لکھتے تھے اپنا پڑھے ہوئے نہیں تھے 30 پارے اور آپ نے فرمایا قرآن 30 پارے ہے اگر 40 پارے ہوتا تو پھر میں 40 پارے درود شریف لکھتا. نہ وہ کسی کالج کے پڑھے ہوئے تھے نہ کوئی ڈگریاں تھی پاس مگر میں حیران ہوا ہوں کہ ایک چشمے زدن میں ایک آنکھ کے اشارے میں جو کام کیا ہم زندگی بھر لگے رہے تو نہیں کر سکتے. یاد رکھیں میرے دوستو متاع فقیر جو ہے وہ محبت رسول ہے متاع فقیر جو ہے وہ عمل سنت ہے متاع فقیر جو ہے وہ حق اور سچ ہے محبت فقیر جو ہے وہ حلال کو حلال کہنا حرام کو حرام کہنا حق اور سچ کی بات کرنا یہ متاع فقیر ہے. یہ باتیں ہوں تو پھر لمبی ہو جائیں گی کہ فقیر کس کو کہتے ہیں درویش کس کو کہتے ہیں درویش کس کو کہتے ہیں معاملہ لمبا ہو جائے گا. ایک مرد درویش کا عاجز ہے جن کا میرا 40-50 سال کا چولی دامن کا ایسے ساتھ تھا سبحان اللہ ایسے ساتھ بالکل یہ جانتے ہیں تعلیم تو خیر بچے میرے ہاتھوں میں ہوئے چولی دامن کا ساتھ تھا. اللہ اکبر رات بھر جاگنے والا درویش رات بھر جاگنے والا تعلق بنا پیار بنا دربار شریف بہاری شریف کا معاملہ ان کا جو ہے نا یہ بے شک انکار کرتے رہے تو کرتے رہے نا مگر حق بات کو تو اس سے باہر نہیں سکتا. کیا خیال ہے آپ کا حق بات کو کوئی نہیں چھپا سکتا. ایک صدی کا تعلق ہے کتنا ایک صدی کا تعلق ہے چورا شریف کا اور دربار بہاری شریف کا وہ جو مٹائے ہوئے نہیں مٹ سکتا. اللہ کریم محبوب کریم کے صدقے سے ہمیں مصطفیٰ کریم کا سچا اور پکا غلام بنائے اور اندر سے بھی غلام ہو اور باہر سے بھی غلام ہو زبان سے بھی غلام ہو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. جو دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی قبریں روشن کر رہا ہے روشن رہیں گی ان کے کفن چمکتے دمکتے رہیں گے مٹی ان کے نزدیک نہیں آئے گی قبر کی خاک چھوئے گی نہیں ان کو نزدیک نہیں آئے گی اور ان کے تصدق اور توسل سے اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو بھی روشن کرے. فقر نام تناد باہو قبر جنادی جیوے ہو. اس باپ کو اللہ سلامت رکھے کہ پریوار سلامت رہے صاحبزادگان سلامت رہے اولاد ساری بیٹھی ہوئے سلامت رہے. اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے ممکن اتر جائے تیرے دل میں میری بات تھوڑا سا کام لیٹ ہو گیا ہے معذرت چاہتا ہوں سمجھ گیا. آگے کچھ کڑوی گولیاں لایا تھا وہ پھر کبھی میں انشاءاللہ پلاؤں گا گول کے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ رب العالمین.